دونوں طرف سے تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے، وہ بڑی خوشائند بات تھی اور اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہیے اور چل رہے ہیں۔ میں وہ جو تمام تفصیل اس وقت تک جو بتائی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی میں صرف اس پہ اکتفا کروں گا۔ ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کی طرح اس وقت بھی 13 دن کے بعد انڈیا نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ میں پچھلی نشست میں جب ریزولوشن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے یہاں ہاؤس کو بریف کر دیا تھا کہ جو 5 ایکشنز لیے تھے انڈیا نے، 4 ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھے اور ایک جو تھا وہ نان ڈپلومیٹک ریلیٹڈ تھا۔ ایک انہوں نے ہمارا مشن 55 سے 30 کر دیا، دوسرا انہوں نے جو ہمارے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا، تیسرا انہوں نے جو ویزا پاکستانیوں کے پاس لے کر گئے تھے انڈیا، ان کے ویزے کینسل کر کے انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں فوری۔ چوتھا انہوں نے اٹاری جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، اور پانچواں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر اس کو کہا کہ جی ہم اس کو ان ابینس کر رہے ہیں ٹل پاکستان ٹیکس ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم۔ تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا، اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملی، اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا۔ تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا، اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا، اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا، اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے، کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنز کے لیے بند کر دی، جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا۔ تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی، ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی۔ تمام بڑے ممالک یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی، اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، وہ ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے۔ تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی۔ اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسٹرینٹ کریں۔ یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں، جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی، میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں، جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے،
اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا، چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر، اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں، یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے، نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ود ان فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی، پریس بریفنگ کی گئی جس میں بھی تھا، میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، پلاننگ منسٹر بھی تھے، لا منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی، اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا، اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں، پروب کروا لیں، انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی، اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا، جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں، کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے، جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی، 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا، اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں، آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کچھ چھپ کے نہیں ہوتی، وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان، اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل، انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا، اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے، میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا. اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لا کے مطابق، UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا، ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ ان کا جواب پتھر سے دیں گے، اپنی ڈیفنس میں دیں گے، لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا، پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے، الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں، جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا. تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی، پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں.
تو وہ 4 جو جیٹ تھے، جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی. یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کی بات. اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں. اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے. تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں SU-30 بھی تھے، جس میں MiG بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دی ہے. آبویسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے. تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے. اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں، جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر سپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر سپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں. اگر وہ اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے. اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین. ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں اور 1 UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آور تک. اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از ارریلیونٹ، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از آور سپرمیسی. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرم فورسز وہ یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی، جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس. یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ. یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرم فورسز کی بہادری اور جمع بندی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی. ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، واٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا. تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، 1 UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا. اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ.
अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं दी, और अपने दाएं हाथ भी साथियों को, बाएं हाथ भी, कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन चेस्ट बीटिंग और डेस्क थंपिंग का फ़ायदा नहीं है। गिरा हुआ बंदा है, उसको गिर रहने थे उसको। बहरहाल उनकी जो इंटरनल हज़ीमत हुई होगी, जो उनको इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई होंगी, वो वन कैन इमेजिन। तो उन्होंने अगला जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला 7 की रात को कि जी पाकिस्तान ने 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर इंडिया में हमला कर दिया, और इसको खूब दुनिया में फैलाया। उनकी फॉलोइंग डे की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मौजूद है, और उसमें उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान ने हमारी 15 मिलिट्री ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया हमला कर दिया, और हमने जवाबन उसको जस्टिफाई करने के लिए 4 मिसाइल उस दिन दागे गए, 3 अमृतसर में दागे। मेरा ख्याल उसका मल्टीपल पर्पस है, इतनी तो टेक्निकल नहीं हो सकती इनकॉम्पिटेंस के फेंके कहीं और तो जाके 3 अमृतसर में गिर जाएं। सिख कम्युनिटी को प्रवोक करने के लिए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि पाकिस्तानी हैं, देखो एक तो तुम्हारा वीज़े के उधर तुम्हारे फेंक दिया, लेकिन अब सब दुनिया को पता है कि वो हमारे नहीं थे। और एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस में करीबन 65 जो है नॉटिक माइल्स, अब करीबन 100 से प्लस माइल किलोमीटर्स कह लें, उधर उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये यानी मेजर हैवी मिसाइल था। मामला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब हम पेशेंस के साथ देख रहे हैं आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि भाई इनको जितनी हसीमत हुई थी, शायद अब वो थोड़ी सी अपनी कौम को दिखाने के लिए किया है। 3 तो अपनी तरफ ही मार दिए कि एक पाकिस्तान में फेंका है और वैसे वो गिर गया है। लेकिन एक नया ड्रामा शुरू किया कि ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। पहले 24 घंटे में 29 ड्रोन भेजे। अगले 24 घंटे में, जो कि 9 तारीख की करीबन आप कह लें मगरिब तक, को 80 ड्रोन पाकिस्तान में राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कराची तक वो ड्रोन जो थे वो फिर रहे थे। ऑब्वियसली अवाम काफ़ी परेशान हुई और एंगर और साथ कैओस। तो 9 की मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर एक ऑथोराइज स्पेसिफिक प्लान कर दिया गया आर्म फोर्सेस को कि पेशेंस हैज़ रन आउट। चाहे उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। तमाम ड्रोन 79 आउट ऑफ 80 वर न्यूट्रलाइज्ड। एक ड्रोन था जिसने एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी डैमेज किया और 4 फौजी जख्मी हुए। तो उनको एक डिटेल प्लान, आप थे उस मीटिंग में, रात करीबन 1 बजे तक कई आवर्स में वज़ीर आज़म की सरबराही में तमाम आर्म फोर्सेस के चीफ्स, तमाम लीडरशिप, उनके चेयरमैन साहब और रेलेवेंट डीजीज, गवर्नमेंट अपना प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो रेलेवेंट इस कमेटी में थे, वो एक ऑथोराइज कर दिया गया कि अब हमें काफ़ी हो गई। अब अगर एक भी इन्होंने मज़ीद कोई हरकत की तो फिर ये पूरे का पूरा ऑपरेशन फेज़ 1 इसको इम्प्लीमेंट करें। वो हार्डली महल है, हम अपने अपने घरों में नहीं पहुंचे होंगे, तो उन्होंने नूर खान पे अटैक कर दिया, शोरकोट पे कर दिया, उधर रहीमी एयरपोर्ट पे कर दिया, उधर सक्खर एयरपोर्ट पे कर दिया। तो ऑब्वियसली कोई उसकी एपिटाइट नहीं थी। दे हैड बीन ऑथोराइज स्पेसिफिक एक्शन प्लान अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके ऊपर अमल शुरू हो गया। जब अमल शुरू हुआ तो फिर, और हमने ये भी बताया, जो पहले दिन 15 की ब्लेम किया, वी रीच्ड आउट टू ऑल मेजर कैपिटल्स। मैंने फ़ोन किए सबको, अपने काउंटर पार्ट्स को, ये झूठ बोल रहे हैं। आई सेड यू हैव द टेक्नोलॉजी टू सी इज इन दिस डिजिटल वर्ल्ड दीज इंसिडेंट्स लीव मार्क्स एंड डॉट्स, यू कैन ट्रेस इफ यू वेंट देयर। मुझे विदाउट नेमिंग ए कंट्री, वन ऑफ द कैपिटल, वन ऑफ द P5, उसने मुझे 24 घंटे के बाद कंफर्म किया। मैंने कहा डिड यू फाइंड इट? उसने कहा कि आप ठीक हैं, यू आर राइट, एंड योर कंट्री हैज़ नॉट अटैक्ड एनीवेयर इन इंडिया, नंबर 1। अगले दिन फैला दिया गया इंडिया की मीडिया में
کہ جی وہ F-16 ہمارے وہاں اٹیک کر دیا انہوں نے, ایک F-16 گرا دیا ہے, پائلٹ اریسٹ کر لیا ہے. آئی اگین ریچڈ آؤٹ. یہی ہوتی ہے نا فارن آفس کی ذمہ داری. وی ریچ آؤٹ ٹو دی, بھائی F-16 کہاں کے ہیں, امریکہ کے ہے, دنیا میں جہاں بھی بیچے وہاں سے اڑے گا, ان کی پوری موومنٹ ان کو پتا ہوتی ہے کہاں سے کدھر جا رہا ہے. انہوں نے بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ دی جناب چیئرمین نیکسٹ ڈے کہ کوئی پاکستان سے F-16 نہ اڑا ہے نہ انڈیا میں گیا. دس اسٹیبلشڈ ہمارا آفر کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. 24 اپریل پریس کانفرنس میں اور مین پرائم منسٹر صاحب کی کاکول اکیڈمی میں, اور کپلڈ ود کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے, اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یا نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن, میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں, ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر لو کہ جب آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں اور آپ کو تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹو موو ہم نے نہیں کی, ہم نے ان سیلف ڈیفائنس 7 کی صبح بھی ایکٹ کیا, اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے, اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا. وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے, وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک ہو, کوئی اگر حملہ کرے تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر کہ جا کے سیکورٹی کونسل کی منتیں کری تو آپ فوری جواب دے سکتے ہیں. ہم نے وہ فوری جواب دیے. تو دنیا نے دیکھ لیا جناب چیئرمین دی کنڈکٹ بٹوین 22 اپریل, میں اس وقت انکرا میں تھا, میں پچھلے دفعہ بتایا تھا, فوری ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسی رات میں نے فارن آفس کو انگیج کیا وہاں سے, اور میں نے کہا کونڈولنس کا میسیج دینے کا وٹ ایور کنڈیمنیشن, اگر نو, اگر انڈیا نے آج تک ہماری کنڈیمنیشن نہیں کی انکلوڈنگ جعفر برا, وائی دا ہیل وی ول ڈو ایز بائیلیٹرل, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے نہیں کی اس کی. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر, چونکہ آپ اس وقت 2 سال کے لیے UN سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں نہیں کی, اور اب ہمیں بہت ریکویسٹ کی گئی, بہت ممالک نے کہا آپ کنڈیمنیشن کر دیں. ہم کہ کیوں کریں بھائی, جعفر ایکسپریس انہوں نے کی ہے, اس سے پہلے میں نے کہا ایک دکھا دیں, یا ان کو کہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس کی کنڈیمنیشن اب کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا بٹ ووٹ, میں کہا وہ ایک ملٹی فورم ہے, وہاں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. تو وہاں یو ایس نے ایک وہاں ریزولوشن جو ہے پریس کہہ لیں, ریزولوشن نہیں پریس اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے, اس سے اسٹینڈرڈ پریکٹس, وہ انہوں نے دی. اس پہ بھی ہم نے سٹینڈ لیا. صرف پہلگام تھا, جموں اینڈ کشمیر نہیں لکھا تھا. نمبر 2, اس میں دی ریزسٹنس فورم جو کہ 2019 کے بعد بنا, جب انہوں نے انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا, تو اس وقت ہم نے کہا جی یہ 2 چیزیں آپ, نمبر 1 آپ پہلگام کے ساتھ لکھیں جموں اینڈ کشمیر, یہ انڈین ٹیریٹری, ہم اس کو نہیں مانتے. اس پہ کافی ریزسٹنس ہوئی, ایونچولی وہ ایڈ ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا یا تو ہمیں TRF کا ثبوت لا دیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے ساتھ جنرل کنڈیمنیشن کے ساتھ, یا ان کی کوئی ایکسیپٹنس دے دے ود پروف کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا. تو وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں. دونوں چیزیں ہماری امینڈمنٹس, یہ تقریباً 2.5 دن یہ پریس ریلیز ہم نے روکی رکھی. پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا جو وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر اعظم افتخار, اس کو میری کلیئر انسٹرکشنز دی کہ اس کو نہیں, ہم اس کو روکیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. دونوں چیزیں ایکسیپٹ ہوئیں, اور آج آپ دیکھیں, جب آپ دیکھیں گے یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے, یہ پریس ریلیز میں جموں کشمیر بھی ایڈ ہوا اور TRF کو نکال دیا گیا. اب گوئنگ بیک ٹو 10 کی صبح ہم سب دیکھ رہے تھے, اور جن سے بھی میری بات ہوئی میں نے کہا کہ جب ہم کریں گے ہم چھپا کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں نا 15 ہم نے حملے کر دیے, ادھر F-16 اڑا دیے, اپنے نروس ہوئے ہیں, کنفیوز ہیں, وٹ ایور اٹ از, امبیرسڈ. تو ہم نے کہا جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے, چھپا کے نہیں کریں گے. ہم نے وہی کیا چیئرمین صاحب.
This was part of the decision of 9th night कि हम जो कुछ भी करेंगे हम ग्लोबल कम्युनिटी को इंडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी, हम अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, हम उसको खुद रिलीज करेंगे। टाइम लैग जरूर होगा थोड़ा सा, हर चीज हम रिलीज करेंगे, और वो हुआ, हमने सब किया। तो दुनिया ऑब्वियसली जो कैपिटल्स थे, एक ये बड़ी चलाई गई, आई एम श्योर इंडियन पीछे होंगे, इंडियन लॉबी, कि जी ये पाकिस्तान ने कहा सीज फायर। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। मेरी करीबन, जैसे मैंने कहा कि 60 के करीब इंटरनेशनल फॉरेन कम्युनिटी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, और 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया, अपने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफ़ा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। हमारा स्टैंडर्ड था कि अगर वो जवाब कुछ करेगा तो उसको जवाब मिलेगा, हम पहल नहीं करेंगे। हम अमन चाहते हैं, हम अपनी मुल्क के लिए इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं। जो 24वीं मीशत 2017 में थी, 47 में, 2018 में, 2022 में चली गई, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम वो इन्फ्लेशन को 32% से ला के अपने 5% पे ले आए हैं, हम पॉलिसी रेट को 22 से 11 पे ले आए, तो वो ये इस वक्त उस बहस की बात नहीं है। उनको बताया कि भाई हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है, हम अमन चाहते हैं लेकिन डिग्निटी ऑनर के साथ। We will not accept any breach of, or territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. तो आपने देखा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने जैसे क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये नहीं कहा। करीबन 59 के करीब जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, किसी को ये नहीं कहा कि प्लीज़ आप जाएं ज़रा इंडिया को कहें कि बंद कर दें। सबसे पहले मुझे जो फ़ोन आता है 8:15 बजे 10 मई की सुबह, वो सेक्रेटरी रूबियो का आया, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो देख चुके थे कि पहले हमने 7 को स्काइज़ में अपना स्कोर सेटल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, वी वर 1 अप। और 9 की रात को हमने जो 2 दिन का तमाशा लगाया हुआ था, 80 ड्रोन का और मिसाइल्स का और इस तरह की चीज़ें, उसका हमने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया। और उस वक्त करीबन हमारा ऑपरेशन फेज़ 1 करीबन मुकम्मल होने के करीब था। तो मुझे कहते हैं कि इंडिया इज़ रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ इंडिया इज़ रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट इंडिया डज स्टॉप। If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. तो उन्होंने कहा जी thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said fine. Within an hour, मुझे सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड सेक्रेटरी रूबी हैज टॉक टू यू, यू टू हैव एग्रीड टू नाउ स्टॉप इट एंड इट विल बेटर फॉर द होल रीजन, फॉर द ह्यूमैनिटी, वट एवर। आई सेड ब्रदर देयर इज नो इशू एट ऑल, वी नेवर स्टार्टेड बट इट वाज देम एंड वी ऑफर्ड द इन्वेस्टिगेशन, दे डिडंट एक्सेप्ट, दे केप्ट टेलिंग लाइज एंड दे हैड ह्यूमिलिएटेड result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So उन्होंने मुझे करीबन within half an hour, he called me back and उन्होंने कहा कि मैंने मिस्टर जय शंकर को ये बता दिया है और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि उनकी तरफ से अब जंग बंद है। दिस इज़ दी होल हिस्ट्री जनाब चेयरमैन। उसके बाद ऑब्वियसली 12 बजे की सीज फायर थी। जो डायरेक्टर जनरल दोनों तरफ हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के, उनको एक्टिवेट करना थी हॉटलाइन एंड कनेक्टिविटी, वो हमने की। इंडिया ने थोड़ा टाइम गेन करने की कोशिश की, 10 मिनट 15 मिनट, 1 पे चले गए, फिर 3 पे। आई कैन शेयर विद द हाउस कि उन्होंने इस दौरान वायलेशंस की, लेकिन उसका भी हमने स्कोर सेटल कर दी, क्योंकि द लार्जर ऑब्जेक्टिव वाज
to go back to peace. اور ان کو فوری انفارم کر دیا جنہوں نے صبح میں رابطے کیے تھے. بائی دی وے اس سے پہلے جب یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوا, I must put on record, the first foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. اور میری اس دوران چائنا سے بھی ہوئی, تمام ممالک میں سب, they are all included. میں نے جیسے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں اپنا چائنا تو ویسے ہی ہے. تو ان ساروں کے ساتھ جو انٹریکشن رہی, ایک تو انڈیا کا نیریٹو نہیں بیکا, دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھ لیا کہ پہلگام کی شاید انویسٹیگیشن ان میں کسی میں ہو چھوٹی موٹی کوشچن مارک, لیکن یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کسی جگہ غلط بیانی نہیں کی. تیسرا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. چوتھا اللہ کے فضل سے جو اس وقت پاکستان میں تو جیسے رائٹ لیفٹ سب خوش ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی, پاکستان کو فتح دی, پاکستان کو یہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیو نارم کی مت کو دفن کروا دیا جو کہ انڈیا واز ڈائنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو امپوز آن دی ورلڈ. کوئی نیو نارم نہیں ہے. ایکول پیرٹی کے اوپر ڈگنیٹی کے ساتھ وی آر ریڈی ٹو ورک ود اینی کنٹری, لیکن کوئی کسی کی برتری ہم کسی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. انڈیا واز پرابلی ٹرائنگ کہ نیوکلیئر وار تو ہونی نہیں, تو اپنی کنونشنل ایریا جو ہے آف وار اس میں اپنی ہیجمنی جو ہم کہتے ہیں نیو نارم یا ہم بڑی سپرمیسی ہے, ہم نے کئی سو بلین ڈالر خرچ کر لیے ہیں, وہ ان کی وہ متھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین بوس کر دی ہے. لیکن ود آل ہیوملٹی ہم اس کو آنر کریں گے جو کہا ہے. سو اس دن فائنلی جو ہی وہ کالز ختم ہوئیں میں نے اپنی قوم کو ٹویٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اطلاع کر دی. لیکن چونکہ جب کنیکٹیوٹی میں دیر ہوئی اور کچھ پھر وائلیشن ہوئی تو اس کا بھی ایک سکور سیٹل کیا. ایونچولی ان کی کال جو تھی وہ 4 بجے اور 3 کے درمیان ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی ایونچولی 10 کو. اس لیے جو سیز فائر کا ٹائم آفیشلی ریکارڈ ہوا دونوں طرف ایگری ہوا وہ 4:30 4:30 بجے دوپہر میں تھا. میں نے جیسے کہا کہ ہم نے جنہوں نے صبح کیا تھا وہ اس دوران کہا کہ یہ تو گھنٹوں میں بھاگ گئے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تیار ہیں, اگر امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے تیار ہیں, اگر جنگ کرنی ہے اور اگر یہ معاملہ سلسلہ جاری تو اس کے لیے بھی تیار. کیونکہ یہ کوئی ہم کسی سے کو بیگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی بہادر قوم ہے اور اس کو وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے. یہ اس رافل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی. اور رافل بھی آ گئے ہیں, اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافل بھی گرے ہیں, 2 مگ بھی گرے ہیں, ایک Su-30 بھی گرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے, مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے. الحمدللہ. تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے اور ان کو دی ہے, پوری قوم نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. یہ ہاؤس انشاءاللہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا. تو جناب چیئرمین سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا نا کوشش جو گرا ہوتا ہے میں کچھ نہ کچھ اور کرتا جاؤں, تو رات کو LOC پہ بڑی ہیوی وائلیشن شروع کر دیں اسی رات. اس پہ ہم نے پھر فوری اطلاع بھی کی اور جواب بھی دیے, ٹھوک کے جواب دیے. کئی پوسٹ ہیں جس کے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے, سفید جھنڈے لہرائے اور بھاگ گئے وہاں سے, جہاں کہ کبھی انہوں نے چھوڑی. 1947 تک سے لے کے آج تک وہ ایسی پوسٹ ہیں اور اس پہ جھنڈے لڑائے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں سے. تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی, جو سیز فائر کر لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی 2 وہ 12 تک ہوئی. 12 کو پھر بات ہوئی, پھر 14 تھی, آج پھر ہوئی, اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں, تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ
جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں، اور ہم نے کبھی مانا نہیں، نہ مانیں گے، وہ بھی ناٹ ادر دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہونے والا ہے اور یہ دونوں آپس میں حل کریں. تو یہ جو ڈائلاگ ہوگا کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے اس پہ کافی ایمفیسائز کیا، رائٹلی سو، یہ بالکل ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. یہ 24 اپریل کو بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا، اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور بائی دی وے میرا خیال ہے، اور جو میں اینالسٹ کو سنا ہے، ون آف دی کی آبجیکٹو آف کمپلیٹ پہلگام انسیڈنٹ اینڈ واٹ ہیپن لیٹر آن یہ تھا کہ پلوامہ کی طرح نیریٹو بیچیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ فزیکل حملہ کر دیں. ابھی تک بائی دی وے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. یہ کیونکہ 1 سال سے زائد یہ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، قریب 2.5-3 سال ہو گیا جب سے پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے، یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. جی جنوری 23 سال 23 اس وقت سے انہوں نے یہ اٹیمپٹ شروع کی ہوئی ہیں. یہ آپ کہہ لیں تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں، اور ہر ان کی کمیونیکیشن کا جواب دیا جاتا ہے. جناب چیئرمین، کوئی ٹریٹی میں ایسی کلاز موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ہیلڈ ان ابینس کر سکے. نمبر 1. اب تو ان کے اپنے بڑے فیورٹ اجے بنگا صاحب نے بھی کل بیان دے دیا، ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے، اس نے بھی کہا کہ ابینس، کیونکہ یہ اوریجنل ٹریٹی بروکر کی تھی ورلڈ بینک بٹوین دی 2 کنٹریز. کافی دیر لگی تھی اس وقت. مجھے یاد ہے ہم اسکول گوئنگ بہت کرٹیسزم ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے 3 دریا بیچ دیے. تو خیر وہ تو پرانی باتیں ہیں. تو یہ ٹریٹی کے حوالے سے نہ یہ امینڈ ہو سکتی ہے، نہ یہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے کسی پارٹی سے انلیس بوتھ ایگری. نمبر 1. جو ڈیفرنسز اگر کو بھی ہوں تو اس کا 3 ٹیئر میکنزم اویلیبل ہے ٹریٹی کے اندر. علی ظفر پڑھی ہوگی تو وہ 3 ٹیئر ہے. تو یہ جو ہیلڈ ان ابینس ہے یہ نئی انہوں نے چیز کوئی کی ہے. تو جو پچھلا خط آیا تھا، چونکہ کورسپونڈنس 2.5 سال سے ہو رہی ہے، ان کو شوق ہے. وہ کبھی کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج دنیا میں بڑی چینجز آ گئی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور ہر چیز کو جواب جاتا ہے. تو 8 اپریل کا بیفور دس انسیڈنٹ 8 اپریل کا لیٹر تھا جس کا جواب 8 مئی تک دینا تھا. 8 مئی کو چلا گیا. اس میں ہماری میوچل کنسلٹیشن تھی کہ جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک ڈیٹ مانگ رہے تھے کہ وینیو مانگ رہے تھے. تو ہم نے جواب میں نے تو یہ اس وقت کہا، اور میں ایم گریٹفل ٹو آل ریلیونٹ جو لوگ تھے انکلوڈنگ لا منسٹر ایگریڈ ٹو می کہ ہمیں ٹیکنیکل جواب ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے، ادروائز آور پوزیشن ول بی ویکر. لیکن ان حالات میں ہم نیوٹرل جگہ اور ڈیٹ سے اپنی ان حالات میں نہیں دیں گے. وی ول نامینیٹ واٹر کمشنر آتھورائز ایز نامینی آف گورنمنٹ آف پاکستان. کو بات کریں ان سے، آپ لے آپس میں کریں. ایک خط انہوں نے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے 24 اپریل کو لکھا، یعنی جب 23 مارچ کو اعلامیہ کیا کیبنٹ کمیٹی سیکورٹی کی میٹنگ کے بعد، تو جو ہمارے لوگوں کو بلا کے ہائی کمیشن نیو دہلی میں ریمارکس دیا، اس میں 5 میں سے 4 چیزیں تھیں، ایک چیز نہیں تھی، وہ انڈس واٹر ٹریٹی. اس کے حوالے سے 24 کو میں خط لکھا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ، جو مطلب اس کا ہے کہ ٹو ہولڈ دی IWT انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس ٹل پاکستان ٹیررزم کے خلاف ایکشن وغیرہ لے. اس کا بھی جواب چلا گیا. 8 کا سیپریٹ جواب چلا گیا. 24 کا جواب بھی چلا گیا کہ جی یہ بالکل ان لافل ہے، انلیگل ہے. ٹریٹی از ان فورس، ول ریمین ان فورس. یو ہیو نو بڈی سولو ٹو میک اینی سچ ڈیسیژن. تو یہ جناب چیئرمین دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. انشاءاللہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد ہے، قوم متحد رہے گی. اس میں ہمارا ان کا تو فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے. تقریباً اٹ از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی مے بی ایٹ لیسٹ $3 billion، کیونکہ جو ان کے جٹ گرے ہیں اور جو ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے بائی دی وے ایک سول کسی لوکیشن کے اوپر جتنی آپریشن کیا ہے، ایک سول لوکیشن نہیں، وہ تمام کی تمام ملٹری لوکیشنز ہیں، وہ ان کے ایئر فورس سسٹمز ہیں. اس طرح کے ہم نے کسی جگہ، اسی لیے آپ کو کوئی خبر یہ نہیں آئی ہوگی کہ جی کوئی وہاں شہری شہید ہوا ہے، کو مرا ہے ہماری وجہ سے. ہماری طرف
जो फाइनल नंबर है काउंट, वो 11 हमारे फौजी शहीद हुए, 40 हमारे शहरी शहीद हुए और 199 टोटल, ज़्यादा ज़ख्मी, कम ज़ख्मी, और इसमें ज़्यादा तादाद है औरतों की, बच्चों की, बूढ़े लोगों की।